السلام علیکم پیارے دوستوں، اور آج کی اسٹوری سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ یار میرے ویورز کہاں چلے گئے ہیں، کہاں پہ چلے گئے، بہت کم آ رہے ہیں. تو چلو اسٹوری سٹارٹ کرتی ہوں. دوستوں یہ اسٹوری بہت زیادہ ہارر ہے، اور یہ ہمارے جو کچھ کزنز ہیں ان کے ساتھ پیش آئی ہے. کالام کا نام تو سب نے سنا ہوگا. سوات کا بہت ہی خوبصورت پہاڑی گرینری علاقہ ہے. ویسے میرے کچھ سٹوریز میں سوات کا ذکر اور ان سے ریلیٹڈ کچھ کہانیاں میں نے شیئر کی ہے، تو جن لوگوں کو نہیں پتہ انہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ سوات ایک علاقہ ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ سے اس کو وہ دی جاتی ہے کہ بالکل سوئٹزرلینڈ ہے. پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی اسے کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک علاقہ ہے کالام. تو اس سے بھی کچھ ریلیٹڈ سٹوریز جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آئی، کچھ لوگوں کے ساتھ واقعات، تو وہ میں نے شیئر کی ہے. لیکن اب یہ ایک سٹوری ہے. تو کالام میں یہ ہے دوستوں کہ ریسٹورینٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پر سیاح بہت آتے ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے. اس میں سے ندی تو ہم نہیں کہہ سکتے، ندیاں تو ہے اس میں حسن کے لیے، لیکن اس میں ایک سیلاب، ایک کیا بتاؤ کیا کہتے ہیں اسے، وہ تالاب ہے. تو تالاب یہ ہے کہ پتہ نہیں تالاب کہتے ہیں یا کیا، لیکن بہت تیز پانی جو بہت تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے، اور جو گہرا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں پتھر بھی ہوتا ہے. اور کوئی بھی اس سے مطلب اگر وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں ہوتا ہے تو کوئی اسے بچ کے نہیں نکل سکتا، کیونکہ یار وہ دریاب کی طرح اس طرح بندے کو مار کے، مطلب وہ ایسے پانی ہے کہ ایک چٹان سے ٹکرا کے، دوسرے سے ٹکرا کے، تیسرے سے، یعنی پتھروں کو توڑ دیتے ہیں. اتنی تیزی سے وہ گرتی ہے وہ پانی ادھر ادھر. تو اور شور بہت کرتا ہے. تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے کچھ کزنس تھے، وہ گئے تھے. تو ان کا کوئی کام بھی تھا، لیکن وہ سیر تفریح کے لیے بھی گئے تھے. تو وہ کہتے کہ رات کے ٹائم اس سے شور بہت آتا تھا. شور تو اس کا ہوتا ہے، پانی کا جو شور ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو رات کو سنائی دیتا ہے، کیونکہ دن میں لوگوں کا جو ہے رش ہوتا ہے، دکانیں کھل جاتی ہے اگر وہاں کوئی آبادی ہے، اور لوگ گھروں سے نکلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگوں کا شور ہوتا ہے، تو پانی کی جو آواز ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی. لیکن رات کے ٹائم وہ آپ کو بہت تیز، میں نے خود یہ سین دیکھا ہے. مجھے اس سے ساری رات مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی. یعنی پانی کی جو اس طرح کی آواز مجھے پوری رات سنائی دیتی تھی. مجھے بالکل نیند نہیں آتی. تو ہم کیوں گئے تھے بتاتی ہوں. ہم لوگ رمضان کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، اور وہاں پر رمضان کی جو روزے ہوتے ہیں وہ بہت پرسکون ہوتے ہیں. آپ کو بالکل گرمی محسوس نہیں ہوتی. خیر جب آپ کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے تو پھر بھی بندے کو گرمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پینا بھی بند ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اچھی جگہ ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم وہاں اس تالاب سے بہت آوازیں نکلتی تھی، اس طرح ٹشاک ٹشاک ٹشاک، اس طرح. تو ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ ٹشک ٹشک کی آواز کیوں بیچ میں پڑتی ہے. تو پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ یہ پانی تیزی سے گرتے، ایک پتھر سے ٹکراتی، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، جس کو جیسے ٹشک 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 کی آوازیں آپ کو لوگوں کو سنائی دیتی ہے. تو ایک رات ہم نے اس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ساری رات بیٹھ کے یہ پانی کا جو منظر ہے یہ دیکھیں گے اور ہمیں مطلب اچھا لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے موم بتیاں جلائی. ہم نے ایک وہ جو ریسٹورینٹ جہاں تھا وہاں سے نیچے پانی بہہ رہا تھا، تو ہم نے وہاں ایک جگہ سلیکٹ کی. وہاں ایک جو ریسٹورینٹ تھا وہ ایک پہاڑی پر تھا، اور پہاڑی پر ایک جگہ ہم نے سلیکٹ کی. وہاں ہم نے ایک چھوٹی سی ٹینٹ لگائی اور اس طرح چائے وائے آگ سے بنائی. بہت اچھا منظر تھا. تو ہم لوگ ساتھ میں پانی کو بھی دیکھ رہے تھے. تو یہ مطلب پانی ہمیں نظر آ رہا تھا. وہاں بہت سارے ریسٹورینٹ تھے، تو ہر جگہ لائٹس اور پھر چاند کی بھی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک ہم لوگ اس طرح پانی کو دیکھ رہے. تو ایک شخص جس کا ریڈ شرٹ تھا وہ پانی میں کودا ہے. ہم لوگ حیران گئے، پاگل ہے، خودکشی کر رہا ہے، کیونکہ اس پانی میں کوئی نہیں کودتا تھا. وہ تو جان لیوا تھا. وہ تو مطلب اس طرح جیسے کوئی مطلب دریاب جیسا پانی تھا، اور لوگ اس سے مطلب دن کے ٹائم ڈرتے تھے، تو رات کو تو اور بھی خوفناک منظر پیش کرتا تھا وہ پانی. اور کوئی بھی نہیں نہاتا. نہانے کے لیے اور جگہ ہوتی تھی، ندیاں وغیرہ وہاں، لیکن وہ بس ایسی بس پانی بہہ رہا تھا اور تیزی سے
سوات کا، جسے ریور سوات کہتے ہیں، اس طرح سوات کے پانی تھے جو خطرناک ہوتے ہیں، کافی مشہور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی ہمارے سامنے کودا اس پانی کے اندر اور اس طرح غوطہ لگایا۔ اب ہم انہیں دیکھ رہے کہ شاید یہ اس کو مطلب غوطہ خور ہے، اس کو جو ہے آتا ہے، تو یہ اس لیے مطلب اس کو وہ آتا ہے پانی میں تیرنا، تو اس لیے یہ اندر گیا۔ لیکن ہم حیران تھے کہ اس پانی میں تیرنا تو بہت دور کی بات ہے، یار اس میں تو بوٹ وغیرہ بھی نہیں جا سکتی، وہ تو ایک جگہ کو دوسری جگہ سے اس طرح شڑباق شڑباق اس طرح گرتے ہوئے پانی تھی، مطلب کسی چیز کو رکنے ہی نہیں دیتی تھی۔ تو اب ہم سب دیکھ رہے آدمی نہیں نکلا، ہم حیران تھے، حالانکہ وہاں اتنے دیر سارے اور بھی لوگ تھے، کسی نے کچھ مطلب کچھ اس طرح وہ جس طرح ہمیں مطلب ایک فکر ہو رہی تھی، کسی کو فکر ہی نہیں ہو رہی تھی، کسی نے اپنے ماتھے پر اس طرح بھی نہیں دکھایا کہ ہاں کوئی شخص کودا ہے۔ تو ہم نے جا کے اس آدمی سے پوچھا جس کے سامنے وہ کودا تھا کہ یار وہ کودا کہاں سے کہاں نکلے گا، مطلب غوطہ خور ہے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کون کودا ہے؟ تو ہم نے کہا آدمی آپ کے سامنے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اس میں کوئی کودتا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے وہاں 10-15 لوگوں سے پوچھا کہ ابھی تم سب کے سامنے یہ جو آدمی کودا ہے، سب نے کہا تم لوگ پاگل ہو، حالانکہ ہم چاروں دوستوں کو نظر آیا تھا۔ اب ہم کافی پریشان ہو گئے کہ آج خبر آئے گی کہ پلاح کو پلاح جگہ سے نکالا گیا، کوئی شخص ملا ہے پانی میں مرا ہوا، کوئی شخص ملا، کچھ بھی نہیں۔ اور وہاں کسی نے بھی نہیں کہا کہ کوئی شخص پانی میں کودا ہے۔ دوستو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ٹائم پہ اس طرح لگتا کہ چلو فرض کرے جنات تھا، تو اتنے دیر سارے لوگوں میں جب وہ ایک بندے کو نظر آتا ہے تو ہم چاروں دوستوں کو کیسے نظر آ گیا؟ ہم چاروں اسے دیکھ رہے تھے۔ اگلی رات ہم نے پھر جو ہے اس طرح پلان بنائی کہ چلو اس کو چھوڑو، آج پھر بیٹے مزہ آیا تھا۔ اب کچھ لوگ مطلب اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے رات کے ٹائم، کچھ لوگ چائے پی رہے تھے، کچھ لوگ اس طرح ویسے ہی ٹہل رہے تھے اور اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے۔ تو گرمیوں کا موسم تھا، تو اور وہاں سردی ہوتی ہے گرمیوں میں بھی، تو زیادہ نہیں لیکن ہوتی ہے گرمی اور سردی، اور سخت سردی میں تو پھر وہاں ٹہرنا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ بہت سنسان ہوتے ہیں وہ علاقے، وہاں کوئی نہیں جاتا سردیوں میں کیونکہ اتنے وہ سرد ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سردی تو نہیں تھی لیکن لوگوں کو سردی لگ رہی تھی، چائے وائے کا مزہ آتا تھا، تو ہم لوگ چائے بنا رہے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا تو ہیں پھر سے وہی شخص ریڈ شرٹ میں، تو ہم نے اسے آواز دی، او کاکا جی کاکا جی۔ اب وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا لیکن پانی میں کودنے والا تھا، تو ہم نے دوسرے شخص کو آواز دی، اس نے ہمیں دیکھا، تو جیسے اس نے ہمیں دیکھا ہم نے انہیں اشارہ کیا کہ یہ شخص پانی میں کود رہا ہے، تو اس نے ادھر دیکھا جدھر ہم نے اشارہ کیا، اس نے کہا کیا؟ تو ہم نے کہا وہ شخص پانی میں کود رہا ہے۔ تو اس نے کہا کیا؟ کون کون؟ یعنی اس کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب تک وہ کون کون کر رہا تھا